نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر کہا اس رحمان کے راستے پر چلنے سے تمہیں یہ ملے گا، جنت ملے گی، شیطان کے راستے پر چلنے سے تمہیں جہنم ملے گی، اور پھر ساتھ میں عقل بھی دی، عقل دی، انسان عقل سے دیکھتا ہے کہ رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے، مگر پھر کہا کہ اب عقل کے بعد خود تجھے چوز کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات کو بنایا، کتنی؟ 3۔ ایک فرشتے بنائے، فرشتوں کے پاس عقل ہے، ان کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے، ان کے پاس نفس نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ گناہ کا سافٹ ویئر ہے ہی نہیں۔ جانور ہے، نفس ہے، عقل نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں، انہیں یہ عقل نہیں ہے کہ ہمارے مالک کی زمین نہیں ہے، مالک کا حصہ نہیں ہے، بس وہ کھائیں گے، یہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، وہ سب کچھ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ جانور، کیونکہ ان کے اندر نفس ہے، عقل نہیں ہے۔ اور بیچ میں انسان کو بنایا، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا بہترین بات فرمائی تھی، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، لہذا بیچ میں انسان کو بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی، فرشتوں والی صفت، اور نفس دی، جانوروں والی صفت۔ اب بتاؤ انسان اگر عقل کو استعمال کرے گا، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان اس جو ہے وہ نیکی اور بدی کے راستے کو چوز کرنے میں عقل کا استعمال کرے گا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے۔ اگر صرف کھاتا ہی چلے جائے گا، پیٹ ہی بھرنی ہے، جو آئے مکان بنانا ہے، حلال آئے حرام آئے، بس پیٹ بھرنا ہے، اپنا بینک بیلنس بنانا ہے، اور اپنی جیب کے اندر لانا ہے، چاہے حلال آئے حرام آئے، تو یہ کن کی صفت ہے؟ یہ جانوروں کی صفت ہے۔ اگر یہی صفت ہم نے رکھی تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر جانور نہیں، جانوروں سے بھی نیچے انسان جاتا۔ کیوں؟ تجھے تو عقل دی، تو نے عقل کا استعمال نہیں کی، اور اگر تو عقل کا استعمال کرتا، عقل کو استعمال میں لاتا، تو تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا، تیرا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا۔ اور اگر تو نے عقل کا استعمال نہیں کیا، جانوروں کی صفت لائی، تو پھر تو جانور نہیں، جانوروں سے بھی نیچے جائے گا۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھو گے، آج چلتے ہیں جی، وہ کیا بنائے ہیں، وہ چینل بنانے کے بعد وہ دکھاتے ہیں میں اتنا کھانا کھا رہا ہوں، میں اتنا کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ اور پھر کھانے کے بعد یہ چیز دیکھنا ہی نہیں، حلال ہے حرام ہے، بھائی کا بھی کھانا، بہنوں کا بھی حصہ کھا لینا، بھائیوں کا حصہ بھی کھا لینا، اپنے تمام ہمسایوں پڑوسیوں کا حصہ بھی کھا لینا، ہر ظالم ہر اس جو مظلوم پر ظلم کرتے چلے جانا، آپ سے کمزور ہوگا اس کو وہ پستے چلے جانا، اس کو رونتے چلے جانا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ جانوروں کی صفت ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں جانوروں جیسا نہیں بننا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان کو عقل بھی دی ہے۔ اس عقل کے ذریعے اس نے چوز کرنا ہے راستہ، اور اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا تقدیر، کہ تقدیر کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ جو ہے وہ مثال آپ کو دیتا ہوں میں۔ اب کوئی کہے گا جی تقدیر میں مجھے لکھا تھا، تو میں مجبور تھا۔ مجھے بتاؤ، صبح کی نماز جس شخص نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی، اس کو پتا تھا کہ مجھے تقدیر میں لکھی نہیں ہے، اس نے تو خود چھوڑی ہے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، سننے کے بعد پھر بھی نہیں اٹھا ہے۔ جب نہیں اٹھا ہے، اس کو اپنے نفس نے اٹھنے نہیں دیا ہے، یہ بہادر بنتا ہے۔ آج بڑے بڑے بہادر ہم بنتے ہیں۔ ہم بہادر ہیں کس کے سامنے؟ ماں کے سامنے۔ ہم کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اپنی بیوی کے سامنے بہادری دکھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے اگر بہادری دکھانی ہے، آج دکھا
दिखाना नफ्स के सामने बहादुरी, आज दिखाना शैतान को बहादुरी, दिखा शैतान को मुझ में ताकत है, मैंने जिम की है, मैं नहीं तुझे चलने दूंगा आगे, मैंने रहमान का मानना है, तू कितने भी जोर लगा ले मैं तेरी मानने वाला नहीं हूं। मगर आज हमें देखना है कि हमने अपनी ताकत कहां बर्बाद की है, हम अपनी ताकत कहां लगाते हैं। लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था, मैंने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, इसमें मेरा दखल है। ये तो अल्लाह को पता था कि इसने सुबह की नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे पता था कि सुबह की नमाज मेरी तकदीर में लिखी है, ये नहीं पढ़ेगा, मैंने खुद छोड़ी है। एक आदमी शख्स को कत्ल करता है और अदालत के अंदर उसको जब सजा मिलती है, वो अदालत में कहे जज साहब आपने मुझे सजा क्यों दी, हम तो मुसलमान हैं सारे, हमें तो इस पर यकीन है कि ला यस्तस्खिरून अन्हु साअतुन वला यस्तक़दिमून, कि हम एक सेकंड भी आगे पीछे मौत से नहीं हो सकते हैं, इसकी मौत तो अटल थी ना, ये तो इसको तो मरना ही था ना। जज साहब कहेगा हाँ बिल्कुल सही है, अगर आपको पता था कि इसको मरना ही है तो आपने छुरी क्यों चलाई, आपने गोली क्यों चलाई इस पर, इसको तो मरना ही था ना, आपका दुश्मन भी खत्म हो जाता, आप पर जो वो सजा भी नहीं आती, आप पर इसका कत्ल का इल्जाम भी नहीं आता, आपने खुद मारा है, वो आपको पता नहीं था ये अभी मरने वाला है, वो अल्लाह को पता था, आपने अपने इरादे से मारा है इसको, हमने अपने इरादे से गुनाह किया है, वो अल्लाह को पता है कि ये गुनाह करेगा। तकदीर इल्म इलाही का नाम है कि अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, ये इंसान अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, अल्लाह ने जो दोनों रास्ते का, ये नेकी है ये बदी है, ये नेकी है ये गुनाह है, और दोनों रास्ते रखने के बाद अकल दी, कब अकल के बाद चलना खुद है, किस रास्ते पर चलोगे ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, अल्लाह नहीं चलाएगा, और अल्लाह को पहले ही पता होता ये किस रास्ते पर चलेगा, इसका नाम तकदीर है। आज हमने तकदीर का सारा मलबा अल्लाह पर डाल दिया, ना ये खुद हम कर रहे हैं। मैंने आपको सादा मिसाल दे दी, मैं गुनाह खुद कर रहा हूं, मुझे क्या पता है कि ये गुनाह मेरी तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं रिश्वत खा रहा हूं, कि ये गुनाह अल्लाह को पता है कि ये रिश्वत खाएगा या नहीं खाएगा, क्या मुझे भी पता था, क्या मुझे पता कि मैंने ये नमाज नहीं पढ़ूंगा ये गुनाह करूंगा, ये मैं खुद अपने नफ्स से कर रहा हूं। लिहाजा तकदीर इल्म इलाही का नाम है, तकदीर हम खुद कर रहे हैं, उस जो हम कर रहे हैं अभी आखिर तक करेंगे, मरने तक जो भी कुछ हम करेंगे, हम कहां पर नेकी करेंगे कहां पर गुनाह करेंगे, अल्लाह को पहले ही पता है ये क्या करने वाले हैं, इस चीज का नाम तकदीर है। लिहाजा हमें क्या करना है, हमें रहमान के रास्ते को चूज करना है या शैतान के रास्ते को चूज करना है, ये हम तक है, हमने रहमानी बनना है या शैतानी बनना है।